اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیہ نمبر 232 سے لے کر آیہ نمبر 233 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب طلقتم، تم طلاق دے دو، النساء، عورتوں کو، فبلغنا، پھر وہ پوری کر لیں، اجلہن، اپنی مدت کو یا اپنی عدت کو، فلا تعذلوہن، تو تم منع نہ کرو انہیں، ان ینکحن، یہ کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن، دوسرے خاوندوں سے، ازواجہن ویسے تو زوج کی جمع شوہر کو بھی کہہ سکتے ہیں، بیوی کو بھی، ٹھیک ہے، یہاں پہ زوج آ رہی ہے، ازواجہن، یہ کہ وہ نکاح کریں، فلا تعذلوہن، تو تم نہ انہیں روکے رکھو، ان ینکحن، یہ کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن، خاوندوں کے ساتھ، اذا تراضوا، جب وہ راضی ہو جائیں، بینہم، آپس میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو انہیں جو ہے وہ اپنے پہلے خامدوں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اگر وہ آپس میں راضی ہو جائیں، جائز طور پر اگر وہ آپس میں راضی ہو جائیں تو انہیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ ذالک، یہ بات، یوعظ، نصیحت کرتی ہے، بھی اس شخص کو، من کان، جو ہے، منکم، تم میں سے، یؤمن، ایمان رکھتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الاخر، اور یوم آخرت پر۔ یہ حکم اس شخص کو ہے، اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور روز آخرت پر یقین یا ایمان رکھتا ہے۔ ذالکم، یہ بات، ازکا، بہت بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، وہ اطہر، اور پاکیزگی والی، یہ تمہارے لیے نہایت خوبصورتی اور بہت پاکیزگی، صاف ستھری والی بات ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات، اور مائیں یا والدات، یا مطلب بچے والیاں سمجھ لیں، ماں ہی اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں، آسان رہتا ہے ہمارے لیے۔ والوالدات، اور مائیں، یرضعن، وہ دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین کاملین، حولین 2 سال، کاملین مکمل، حولین کاملین 2 سال مکمل، لمن، اس شخص کے لیے، ارادہ، جو ارادہ کریں، ان یتم الرضاعہ، کہ اس کی مدت دودھ مکمل کرنے کا۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے۔ وعلی المولود لہ، اور یہ کہ مولود لہ، جس کا بچہ ہے، وعلی المولود لہ، اور یہ کہ جس کا بچہ ہے، رزقہن، ان کا کھانا، وکسوتہن، اور انہیں پہنانا، بالمعروف، دستور کے مطابق، اور یہ کہ جو بچہ جس کا ہے، مطلب جو شوہر ہوگا اس کا، بیوی کا، یا جو باپ ہوگا اس بیٹے کا یا بیٹی کا، وعلی المولود لہ، اور جو اولاد ہے اس کے لیے کھلانا پلانا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا جاتا، لا تکلف، نہیں تکلیف دی جاتی، نفس، کسی بھی جان کو، الا وسعها، مگر یہ کہ اس کی طاقت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها، لا تضار، نہیں نقصان یا ضرر دیا جاتا یا دی جاتی، والدۃ، ماں کو، بولدها، اس کے بچے کے ساتھ، ولا مولود، اور نہ ہی بچے کے، ولا مولود لہ بولدہ، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں، والدۃ بولدہ، مولود بولدہ، نہ ہی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان دیا جائے گا اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان دیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح لازم ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، پس اگر وہ ارادہ کریں، فصالاً، دودھ چھڑانے کا، عن تراضٍ منہما، میاں بیوی آپس میں رضامندی سے، وتشاور، اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فلا جناح علیہما،
تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو أَن تَسْتَرْضِعُوا یہ کہ تم دودھ پلواؤ اولادکم اپنی اولادوں کو. کس سے دودھ پلاؤ؟ کسی اور سے، مطلب جیسے آپ کو معلوم ہے کہ دائیوں سے یا کوئی بھی جو بچوں کی نگہداشت یا نگہبانی کرتی ہے ان سے اگر دودھ پلواؤ. فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں تمہارے اوپر. اذا سلمتم تم سونپ دو انہیں ما آتیتم جو تم نے دینا ہے انہیں بالمعروفی دستور کے مطابق. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ نے فرمایا اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق دو جو تم نے دینے کا ان سے وعدہ کیا تھا. اذا سلمتم تم دو ما آتیتم جو تم نے دینے کا کہا تھا بالمعروف دستور کے مطابق. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر کہ بے شک جو بھی کام تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے. محترم سامعین، اب ہم بات کر لیتے ہیں اس آیت مبارکہ کی مختصر تشریح کے بارے میں. اب یہاں پہ جو سب سے پہلی بات بتائی جا رہی ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل. اس سے پہلی اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے احکامات بیان فرمائے. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ پلانے کے حوالے سے بات کی ہے بچوں کے متعلق. اب دیکھیں بعض متعلقہ عورتوں کے دودھ پیتے بچے تو ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے دودھ پیتے بچے بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات باپ سے انتقام لینے کے لیے ان کو مائیں دودھ نہیں پلاتی. اس لیے اللہ نے ماؤں کو نصیحت کی، باپ کو نہیں. اس لیے اللہ نے جیسے آپ کو بتایا، میں آسان سی زبان میں سمجھاتا ہوں کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے یا ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی اولاد پہ کوئی فرق نہ آئے، اس لیے اللہ نے ماں کو حکم دے دیا. ماں کو یہ نصیحت کی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں اور یہ کہ وہ باہمی رضامندی سے وہ بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں. اور بچوں کے باپ کے لیے پھر یہ بات لازم ہے کہ جس عرصے تک وہ ماں یا اس کی بیوی جب اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو دودھ پلاتی ہے یا پلاتی ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ بیٹا ہو سکتا ہے یا بیٹی، تو باپ کے لیے یہ بات لازم ہو جائے گی کہ وہ اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق دودھ پلانے والیوں کو کھانے پینے کا خرچہ بھی مہیا کرے اور یہ کہ بچوں کی وجہ سے ماں باپ میں سے کوئی فریق دوسرے پر زیادتی نہ کرے. مثلا ماں جو ہے وہ بچوں کو پالنے اور پرورش کرنے کی وجہ سے باپ کو نقصان پہنچائے اور کھانے اور کپڑوں کا دستور سے زیادہ خرچ طلب کرے، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ماں جو ہے وہ بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہے اور باپ زبردستی بچوں کو ماں سے چھین لیتا ہے یا اس کو دودھ پلانے پر مجبور نہیں کرتا یا دودھ پلانے پر مجبور کرتا ہے یا اس کے خرچ میں جو ہے وہ کمی کر دیتا ہے. تو دیکھیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہی ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دائیوں سے جو ہے وہ آپ دودھ پلا لیں تاکہ وہ زیادہ حقدار ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آگے بات کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ اگر چھڑوانا چاہتی ہیں تو دونوں میاں بیوی باہمی رضامندی سے دودھ چھڑوا بھی سکتے ہیں. امام مالک کے نزدیک ماں پر دودھ پلانا واجب ہے، خواہ وہ منکوحہ ہو متعلقہ ہو، اور جمہور کے نزدیک ماں پر اس وقت دودھ پلانا واجب ہوتا ہے جب بچہ کسی اور عورت کا دودھ نہ پیے. اب دیکھیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دودھ پلانے کی مکمل مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، کیونکہ اس مدت میں بچے کو اپنی نشو و نما کے لیے دودھ کی حاجت ہوتی ہے. اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کم از کم دودھ پلانے کی کوئی حد نہیں اور ماں باپ باہمی مشورے سے جتنا عرصہ چاہیں دودھ پلا سکتے ہیں اور اس کے بعد دودھ چھڑا بھی سکتے ہیں. اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دودھ پلانے والی کے کھانے اور کپڑے کا خرچ باپ کے ذمہ ہوگا اور دائیا کے پاس اگر وہ بھیجتی ہیں تو دائیا کی اجرت بھی باپ کے ذمہ ہوگی. امام شافعی کے نزدیک بچے کی جو ماں ہوگی، بچے کی ماں کا بھی دودھ پلانے کی اجرت طلب کرنا وہ جائز ہے. اگر وہ خود اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلاتی ہے یا بیٹی کو پلاتی ہے تو بھی اپنے وہ شوہر سے وہ خرچہ مانگ سکتی ہے، خواہ وہ نکاح میں ہو یا عدت میں، اور بچے کا خرچہ بھی باپ کے ذمہ ہوگا. لیکن اگر باپ زندہ نہ ہو تو پھر باپ کے جو وارث ہیں، اللہ نے فرمایا نا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
اللہ نے فرمایا کہ اگر بچے کے جو والدین ہیں یا باپ جو ہے وہ زندہ نہ ہو تو پھر باپ کے وارث کے بھی یہی ذمے احکامات آتے ہیں. اس پر لازم آتا ہے کہ وہ دودھ پلانے والی کے کھانے اور کپڑے کا خرچے کا بندوبست کریں اور دودھ پلانے والے کی اجرت بھی دیں اور دودھ پلانے والی کو کوئی ترک نہ کیا جائے. یہاں پہ یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر بچے کا جو خرچہ ہے وہ باپ کے ذمہ آئے گا یا والدین پر ہے، ٹھیک ہے، باپ نہیں ہے تو پھر اس کی جو ورثاء ہیں اس کے ذمہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مزید ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اور حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ 30 ماہ ہے. 30 ماہ 30 شهرا. اب ہر بچے کو دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. جبکہ قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی نے لکھا ہے کہ دودھ پلانے کی جو کم از کم مدت ہے نا وہ کوئی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے. احکام القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273. اسی طرح علامہ ابن قدامہ حنبلی نے لکھا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ کے علاوہ باقی ازواج مطہرات اور ان تمام امام مالک، امام شافعی، امام ابو یوسف اور امام محمد شعبی، ان تمام کا بھی یہی مسلک ہے. المغنی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 142. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 30 مہینے ہے، جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک 2 سال ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ 2 چیزیں ذکر کی ہیں، حمل اور دودھ چھڑانا، اور دونوں کی مدت ایک فرمائی یعنی 30 مہینے. لہذا ان میں سے اگر ہر ایک کی مکمل مدت جو ہے وہ 30 ماہ ہوگی، یعنی ایک حمل کی مدت ایک سے زیادہ اگر ہم بات کریں تو وہ 2 سال یا 30 مہینے ہو سکتی ہے. اور وہ یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 2 سال سے زیادہ باقی نہیں رہتا. سنن دارقطنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 322. اب دیکھیں یہاں پہ یہ بھی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دودھ پلانے کی جو کم از کم مدت ہے نا وہ 2 سال ہے، لیکن اگر وہ اس سے پہلے بھی چھڑوانا چاہیں تو چھڑوا سکتے ہیں. 2 سال کے بعد دودھ پلا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی پلا سکتے ہیں، وہ ان میاں بیوی کی باہمی رضامندی کے اوپر ہے. خیر، ہم امید کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ماؤں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کم از کم جو ہے وہ 2 سال تک ضرور دودھ پلائیں. اگر اور باپ کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ جتنے عرصے تک اس کی بیوی جو ہے وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے یا بیٹی کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کے کھانے پینے کا، رہائش کا جو وہ بندوبست جو ہے وہ باپ کرے گا. آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، ازواج مطہرات، صحابہ، صحابیات، تابعین، تمام سلاسل کے صوفیاء کرام، خصوص بالخصوص غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلہ دلیلہ سے ان آیات مبارکہ کے ثواب کو اپنی والدہ مرحوم کی دعائے مغفرت اور دعائے سال ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا گو ہوں کہ اے اللہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میری والدہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کی تمام منازل کو آسان فرما، ان کو اپنی جوان رحمت میں جگہ نصیب فرما. ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں کا مقصد قرآن کی تعلیمات والا بنا دے. ہمیں قرآن سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن کی سچی محبت نصیب فرما، ہمیں قرآن حکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری زندگیوں کا مقصد دن رات قرآن مجید کی تعلیم کا حصول ہی ہونا چاہیے. یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ دیں. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.